المظفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر المظفر اور جتنے بھی اسلامی سال کے یہ 12 مہینے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 شہرا، وہ 12 مہینے ہیں۔ وہ کب سے ہیں؟ فرمایا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے ہی اللہ نے ان مہینوں کے نام بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ دیے، لوح محفوظ کے اندر ان مہینوں کے نام بھی لکھ دیے۔ یہ مبارک مہینے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل جو عقل مند ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ان 12 مہینوں کے نام رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، ان 12 مہینوں کو چننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو حکیم ذات ہے، جو بادشاہ ذات ہے۔ تو آج کا کوئی حکیم غلط بات نہیں کرتا، غلط چیز نہیں بتاتا۔ تو جو اللہ رب العزت حکیموں کی حکیم ذات ہے، تو کیا مطلب کہ جب اس نے ان 12 مہینوں کے نام رکھے تو کیا ہو سکتا ہے کہ ان میں ایک مہینہ نحوست والا ہو، ایک مہینے کا نام نحوست والا ہو، ایک مہینہ ان میں ٹھیک نہ ہو؟ تو یہ اللہ کے فعل کے اندر، اللہ کے چناؤ کے اندر، اللہ کی جو ہے تعیین کے اندر بہت بڑا اعتراض آتا ہے، بہت بڑا حرج آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بہت بڑا الزام آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے مہینوں کو ٹھیک مقرر نہیں کیا، اللہ نے مہینوں کی تعداد ٹھیک نہیں رکھی، ان کے نام ٹھیک نہیں رکھے۔ ان میں ایک مہینہ نحوست والا ہے، ایک مہینہ جو ہے مصیبتوں اور پریشانیوں والا ہے، ایک مہینے کا نام وہ نحوست والا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تعیین پر بہت بڑا اعتراض اور بہت بڑا الزام ہے۔ تو محرم الحرام جس طرح جتنے بھی مہینے ہیں، محرم الحرام سے لے کر آخری مہینے تک، یہ سارے کے سارے مہینے بابرکت ہیں، فضیلت والے ہیں۔ ہر مہینہ اپنے لحاظ سے فضیلت والا ہے، اپنی جگہ پر مقام اور مرتبے والا ہے۔ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں، بلکہ مہینوں کے اندر پوری دنیا کے نظام کے اندر کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جو بذات خود برا ہو، جو برا ہو وہ زمانہ برا ہو۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالیاں نکالتا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ گالی مجھے کس طرح دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے کہ زمانہ بہت برا ہے، آج کا دن تو بہت برا ہے، آج کا دن تو بڑی مصیبت والا ہے، آج کا دن تو، آج کا زمانہ تو بہت برا زمانہ ہے۔ فرمایا کہ وہ زمانہ میں ہی ہوتا ہوں، انا الدہر، وہ مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے، زمانے کو گالی نہیں دے رہا ہوتا۔ زمانہ تو میں نے مقرر کیا ہے، زمانہ تو میں نے بنایا ہے، زمانہ تو میرا بنایا ہوا ہے۔ میری بنائی ہوئی چیز کو گالی دے کے ابن آدم مجھے گالی دے کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے اذیت پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ تو بہت بری بات ہے زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو برا کہنا۔ یہ اپنے اعمال ہوتے ہیں، اعمال کی نحوست ہوتی ہے، اعمال کا وبال ہوتا ہے جو انسانوں پر اترتا ہے۔ انسانوں پر جس زمانے کے اندر بھی اعمال برے ہوں گے، اسی زمانے کے اندر برائیاں آئیں گی، اسی زمانے کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اب انسان یہ نہ سمجھے کہ زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہو چکا ہے، زمانہ وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ انسان خود برا ہو چکا ہے، انسان کے اندر خود برائیاں ہیں، جس کی وجہ سے زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر اس پر برائیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور وبائیں آ رہی ہیں۔ مگر زمانہ بذات خود وہی ہے جس طرح پہلے دن سے تھا۔ زمانے کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے، انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے پھر انسانوں پر برائیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔